السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، ان گنت لاکھوں اور کروڑوں بار درود و سلام ہو آقا دو جہاں پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ آج ہم نے چوتھا روزہ مکمل کرنے کے بعد پانچویں رات میں قیام اللیل اللہ کے حضور پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم جو بھی نیکی کریں اس کو قبول فرما کر کل قیامت والے دن ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ پانچویں پارے کی تلاوت ہم نے قیام اللیل میں سماعت فرمائی ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت باقی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے سوائے شرک کے۔ جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی عبادت کے اندر کسی دوسرے کو شریک کیا، فرمایا کہ اس بندے کو ہم معاف نہیں فرمائیں گے یہاں تک کہ اس نے توبہ نہ کر لی۔ لمن یشاء، پھر اللہ رب العزت جس کو چاہے معاف فرمائے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ارشاد فرمائے۔ جو دوسری احادیث ہیں وہ بذریعہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، لیکن جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کا فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ابن آدم زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بھر کر لے آئے۔ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ ایک بندہ 500 سال لگاتار سفر کرے پھر پہلے آسمان کی بلندی کو چھو سکتا ہے۔ فرمایا کہ زمین سے لے کر کے آسمان تلک ابن آدم گناہ لے کر کے آ جائے، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میں ان سب کو معاف کرنے کر قادر ہوں۔ اور دوسری طرف ابن آدم زمین سے لے کر کے آسمان تلک نیکیاں لے کر کے آ جائے، نیکیوں کے بڑے بڑے پہاڑ لے کر کے آ جائے، لیکن اگر ان کے اندر ذرہ برابر، رائی برابر بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوا تو اللہ رب العزت ان سب نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دیں گے، ہواؤں میں اڑا دیں گے۔ اللہ رب العزت کو اتنی نیکیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جس نیکی کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے باقی تمام گناہوں کو معاف فرما دینا ہے اگر بندے نے دنیا میں معافی مانگ لی، لیکن ایک شرک ایسی بیماری ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرنا۔ شرک ایک بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی۔ سب سے پہلی نصیحت سیدنا لقمان حکیم نے کیا کی؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کیا میرے پیارے بیٹے یاد رکھنا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ جو بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے، کسی دوسرے کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، وہ بندہ ظالم ہے اور وہ ظلم عظیم کر رہا ہے، وہ اپنی ذات پر بہت بڑا ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیسا کہ سجدہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے، سجدہ کسی دوسرے کو الاؤ نہیں ہے۔ لیکن بندہ
اللہ کی ذات کو بھی سجدہ کرے اور ساتھ دوسروں کو بھی سجدہ کرے، اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں ہے۔ بندہ نظر و نیاز اللہ کے نام کی بھی مانگے اور غیر اللہ کے نام کی بھی مانگتا رہے، اللہ رب العزت کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو وہ نیکی چاہیے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ بات کہی تھی کہ اے نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی کرنا صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہے۔ اگر میں محمد بھی کسی دوسرے کی عبادت کروں گا تو اللہ رب العزت مجھے بھی شرک کرنے والوں جیسا انجام کریں گے، میرا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ رب العزت نے مشرکوں کا کیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ رب العزت نے یہ بات نکلوائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیں کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تو صرف اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، میں قربانی کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں زندگی بسر کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور میں اس دنیا سے جاؤں گا تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جاؤں گا۔ بندہ دنیا میں آیا ہی صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ لیکن جب انسان نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیا، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ سے نظر و نیاز مانگنا شروع کر دی، غیر اللہ کے نام پر دینا شروع کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ھم اضل، کہ نامراد انسان تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں کو میں نے جس کام کے لیے بنایا ہے وہ اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں، میں نے تجھے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، لیکن تو غیر اللہ کے سامنے جا کر جھکنا شروع کر دیا، تو نے غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیا۔ یہ سر جس نے دیا ہے اس کو چھوڑ کر تو نے غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھنا شروع کر دیا، اپنی جبین کو جھکانا شروع کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان بتلا تو صحیح وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، کہ تیرے رب کی ذات کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو بگڑیاں بناتا ہے، کوئی اور بھی ہے جو مال دیتا ہے، کوئی اور بھی ہے جو اولاد دیتا ہے۔ فرمایا کہ بتا تو صحیح وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے ہمیں بلا کر غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا، غیروں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے سب چیزیں گوارا ہیں، پہاڑوں جیسے زمین سے لے کر آسمان تلک گناہ لے کر کے آ جا، میں سب کو معاف کرنے کے پر قادر ہوں۔ اگر تیرے عمل میں ذرہ برابر بھی، رائی برابر بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہوا تو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرنا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، شرک کے علاوہ اللہ رب العزت نے ہر گناہ کو معاف کر دینا ہے، لیکن شرک کو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرنا۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ایسی نوبت نہ آنے دے کہ بندہ اللہ رب العزت کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دے۔ اور اسی پارے میں دوسرے نمبر پر مومنوں کو یہ تلقین دی گئی ہے، مومنوں کو خوشخبری سنائی گئی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے انعام ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر انعام کیے گئے ہیں۔ 4 انعاموں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ من النبیین، کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے کل قیامت والے دن اللہ رب العزت نبیوں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ جو کس کی اطاعت کرتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، کل قیامت والے دن وہ نبیوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا نبیوں کے ساتھ بھی لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا؟ فرمایا کہ جی ہاں، نبیوں کے ساتھ بھی لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا، جیسا انعام نبیوں کو ملے گا ویسا ہی انعام ان لوگوں کو بھی دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ دیکھیں صحابہ کا ایمان اور ہمارا ایمان، ہم دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتے، دنیا کا کوئی مال و متاع، دنیا کا کوئی زر و
सामान मांग लेते। फरमाया कि पूछो मेरे प्यारे सहाबी क्या मांगना चाहते हो, मांगो। फरमाया कि अल्लाह के नबी क़यामत वाले दिन जन्नत में आपका साथ चाहता हूं। फिर पूछा मांगो क्या मांगना चाहते हो। फिर कहा कि अल्लाह के नबी मुझे दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे दुनिया का मालो मता नहीं चाहिए, क़यामत वाले दिन जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर कसरत के साथ अल्लाह के सामने सजदे किया करो, नफलो नवाफल पढ़ा करो। जो बंदा नफलो नवाफल कसरत के साथ पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन जन्नत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ अता फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को भी यही बात कही थी कि कसरत के साथ सजदे किया करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने नमाज पढ़ा करो, कसरत के साथ नफलो नवाफल पढ़ा करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन मेरा साथ नसीब फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी कल क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिन लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम किया है। फरमाया दूसरे नंबर पर जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन, सिद्दीकों के साथ उसको खड़ा किया जाएगा, सच्चे लोगों के साथ उस बंदे को खड़ा किया जाएगा जो दुनिया में रह करके अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। वशुहदा, और शुहदा के साथ उस बंदे को खड़ा किया जाएगा जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बंदा अल्लाह की राह में जिहाद करता है, अल्लाह की राह में लड़ता है, लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, जमीन पर उसका खून का कतरा बाद में गिरता है, जन्नत में पहले पहुंच जाता है। और जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी शुहदा का दर्जा अता फरमाएंगे। मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन, चौथे नंबर पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम रखा है उसके लिए जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सालिहीन नेक लोगों में उस बंदे को दाखिल कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर हिसाब व किताब में जन्नतुल फ़िरदौस का दाखिला अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।